بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں پچھلی ویڈیوز کے اندر بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے دین کے اندر آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے خاص لوگوں کو، خاص بندوں کو ان صلاحیتوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجتا ہے کہ وہ نبی تو نہیں ہوتے، مگر وہ بہت زیادہ بہت بڑا کمال لے کر، ذہانت لے کر، فطانت لے کر، علم لے کر، فراست لے کر، سمجھداری لے کر، دین کا علم لے کر، دین کی سمجھ لے کر، قرآن و حدیث کی سمجھ لے کر دنیا میں پیدا ہوتے، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے پھر دوبارہ سے دین کو زندہ فرما دیتا ہے، اور دین کی پزمردہ اقدار کو پھر سے زندہ فرما دیتا ہے۔ اس موجودہ صدی کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال کر کے اور بے شمار کمالات کے ساتھ، کمال کے ساتھ بنا کر اور سوار کر دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کو کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ جتنے مسائل دنیا کے اندر اسلام کو درپیش ہے ان کا سامنا کر سکے۔ اسلام کے اندر خاص طور پہ برِ صغیر کے اندر تقریر کو اگر آپ دیکھیں تو تقریر لوگ ترنم کے ساتھ کرتے تھے۔ ترنم کے ساتھ تقریر کرنے سے لوگوں کے ذوق کو وقتی طور پہ ابھارا تو جا سکتا ہے، نغمگی تو سنائی جا سکتی ہے، مگر ان کی تربیت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام غالباً ایسے ہی ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی نبی، اللہ کے کوئی بھی نبی شاید ترنم کے ساتھ تقریر نہیں کرتے تھے۔ تو وہ ان کا سارا طریقہ، ان کا میتھڈ، انبیاء کرام کا میتھڈ ٹیچنگ میتھڈ ہوتا تھا، مگر برِ صغیر کے اندر ہمارے علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس ٹیچنگ میتھڈ کو چھوڑ دیا تھا، اور ترنم کے ساتھ اور گا کر تقریر کرنے کا رواج پیدا ہو گیا تھا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس چیز کو ختم کیا، اور انہوں نے ٹیچنگ میتھڈ، جس طرح ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اس طرح خطاب کرنے کا طریقہ اپنایا، اور آج پورے برِ صغیر کے اندر شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا، شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہوگا جو آج تک اپنا خطاب ترنم کے ساتھ کرتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس چیز کی طرح ڈالی کہ آج تمام علماء ٹیچنگ میتھڈ اپنا چکے ہیں۔ اسی طرح تحریر کا کام دنیا میں بہت کم رہ گیا تھا۔ 2 مکتبہ فکر تحریر پر کام کر رہے تھے، اور اہل سنت خاص طور پہ تحریر پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اللہ پاک نے توفیق دی، اور انہوں نے اس کام کا بیڑا بھی اٹھایا، اور بڑے مختصر اور شارٹ ٹائم کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1000 سے زیادہ کتابیں تحریر کر دی، اور ان کتابوں کے جو موضوعات رکھے، جو بھی اسلام کو درپیش جدید مسائل تھے، ان سب کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تحریری شکل میں بھی ٹیکل کیا، اور تقریری شکل میں بھی ٹیکل کیا، اور 8000 موضوعات پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خطابات کر دی، اور 1000 کتابیں تحریر کر دی، جس میں سب سے بڑی کتاب سیرت الرسول کی 12 جلدوں کے اندر ہے، جو امت مسلمہ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ چکی تھی، اور سیرت مصطفیٰ کو کسی نے بطور آئین اور قانون اور ریاستی قانون کے سٹرکچر کے طور پہ کبھی اس کو سیرت رسول پاک کو اسٹڈی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کو اس انداز کے ساتھ سیرت الرسول کو، انشاءاللہ میں شیخ الاسلام کی اس کتاب کا مکمل تعارف کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور کرواؤں گا۔ اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے
قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، تو جتنے تراجم لکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے اگر آپ ساتھ رکھیں، اور عرفان القرآن جو ان کا ترجمہ ہے ان کو آپ ساتھ رکھیں، تو آپ کو ہر اعتبار سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ترجمہ آج کی موجودہ زمانے کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی کتابیں پڑھیں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج تو اتنا وقت ہے کہ بہت شارٹ ٹائم میں لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے عرفان القرآن کو اس انداز کے ساتھ لکھا کہ وہ ترجمے کا ترجمہ ہے اور تفسیر کی تفسیر ہے، اور تفسیری نکات جو دیے ان کے اینڈ پر حوالہ جات بھی دیے۔ تو اس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ترجمے کے اندر بھی ایک نئی طرح ڈالی جو آج وقت کی ضرورت تھی۔ اسی طرح حدیث پاک پر کام امام بخاری کے بعد اور جید جو محدثین گزرے، بڑے محدثین گزرے، 700 سال پیچھے اگر جایا جائے تو حدیث پاک پر بھی تحریر کا کام اور تحقیق کا کام اور اس کو اور زیادہ ترویج کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آج کل کے زمانے میں جس طرح حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے احادیث کو اسی انداز کے ساتھ اثر نو مرتب کیا، نئی کتابیں تحریر کی اور نئی کتابوں کے اندر نئے چیپٹر بنائے اور نئے چیپٹرز کے اندر نئے تمام موضوعات کو ڈسکس کیا اور تمام موضوعات کو لیا۔ ان کی پہلی کتاب منہاج الصغیر من احادیث نبوی ہے، عرفان السنہ ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے حدیث پاک پر خاص طور پہ تحقیق کر کے لکھی اور مسائل کا حل فرمایا۔ اور خاص طور پہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ فقہ حنفی جو دنیا کے اندر سب سے بڑی فقہ ہے اور سب سے بڑی فالو کی جانے والی فقہ ہے، اس کو بھی وہ مسائل تو استنباط کیے گئے تھے مگر احادیث کے ریفرنسز اس طرح موجود نہیں تھے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ کام بھی کیا کہ فقہی مسائل کے اعتبار سے حدیث پاک کے چیپٹرز کو اور بکس کو ترتیب دیا، اور اس کا نام وہ 40 جلدوں کے اندر انسائکلوپیڈیا آف سنہ وہ 40 جلدوں کے اندر چھپ چکا ہے اور بہت جلد مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تفسیر کا کام کیا، مگر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کبھی کہیں سننے میں نہیں آیا تھا اور کسی نے غالباً ایسا نہیں کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 8 جلدوں کے اندر قرآنک انسائکلوپیڈیا لکھا۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ مکمل ایک ویڈیو اور پورا تعارفی 2-3 ویڈیوز کروں گا اور آپ کو اس کا پورا تعارف انشاءاللہ کروں گا۔ شیخ الاسلام نے قرآنک انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں کے اندر لکھا اور تمام موضوعات جو دنیا میں جو قرآن مجید نے بیان کیے تھے، شیخ الاسلام نے ان کو چیپٹرائز کر دیا اور ٹاپک وائز کر کے امت مسلمہ کو دے دیا۔ اسی طرح اکنامکس پر بات ہوتی تھی تو اسلام کے پاس کوئی بہت اچھی کتاب اسلامک اکانومی بتانے کے لیے نہیں تھی، شیخ الاسلام نے اس پر بھی کام کر دیا۔ اسی طرح بلا سود نظام بینکاری کی بات ہوتی تھی تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کا پورا سٹرکچر امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے دے دیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ صرف فقہ کے امام سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا حدیث فقہ کے ساتھ اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہے، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پر بھی کمال کا کام کیا اور 3 جلدوں کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر پوری کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس کتاب کا ٹاپک ہی یہ رکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، کہ جس طرح امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہے اسی طرح وہ حدیث کے بھی امام۔ اسی طرح بے شمار ٹاپکس پر اور بے شمار موضوعات پر اسلام کو اگر سائنٹیفکلی
کہیں ضرورت تھی تو ڈاکٹر طاہر القادری نے سائنس پر بھی مضامین لکھے اور بکس لکھی اور کتابیں لکھی. ایک کتاب نہیں لکھی، سینکڑوں 100 کے قریب کتابیں لکھ دی. اسی طرح تصوف پر اگر اٹیکس ہو رہے تھے تو تصوف کی حقانیت اور سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ سارا کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا. اگر سیاسی نظام پر، پاک اسلام کے سیاسی نظام پر بحث ہو رہی تھی اور اس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پر بھی پورا کام کیا. میں آگے اور تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.